بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ میں آج افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا جو ریسنٹ دورہ ہندوستان ہے اس کے متعلق کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ متقی صاحب نے ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان مخالف بیانات بھی دیے ہیں اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دیا ہے۔ کچھ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جو میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ چھٹی کے دن ہم اپنے گھر کے پاس اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم بڑے لڑکوں کے آنے سے پہلے کوئی پچ آکیوپائی کر لیں، قبضہ کر لیں، تاکہ ہمیں بعد میں کھیلنے میں دشواری نہ ہو۔ لیکن وہ پچ ہمیشہ ہم سے چھین لی جاتی تھی۔ پھر ایک دن ہم بھی اپنے ساتھ 3-4 بڑے لڑکے لے گئے اور اس دن ہم نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے مخالفین کو آوازیں بھی کسیں، کچھ اشارے وغیرہ بھی کیے اور بڑا افسوس ہوا بعد میں، کیونکہ مخالف ٹیم نے ہم سے پچ پھر چھین لی، کیونکہ جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو لڑکے ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ بھاگ چکے تھے۔ تو کچھ ایسا ہی ہندوستان نے افغانستان کے ساتھ کرنا ہے۔ ہندوستان شیر کے آگے بکری باندھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اسے یقیناً ہزیمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ متقی صاحب کو شاید ہندوستان نے اپنے دورہ ہندوستان پر اپنا قومی مشروب کاؤ کولا شاید زیادہ مقدار میں پلا دیا ہے، اور اس کے ہینگ اوور کی وجہ سے متقی صاحب ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر افسر اور ہر سپاہی کے بدلے میں اب اگلی دفعہ صرف ٹی ٹی پی یا پھر فتنۃ الخوارج کے پالتو نہیں مریں گے۔ اب کی بار طالبان لیڈرشپ اور طالبان کی ملٹری لیڈرشپ بھی ٹارگٹ ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے جوان شہادتیں دیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیوہ ہو جائیں اور افغان طالبان ہندوستان سے پیسے لے کر عیاشیوں میں مشغول رہیں۔ یہ اب ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب اگلی دفعہ پاکستان ان کی ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے گا، اور کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والا بھی دہشت گرد ہوتا ہے۔ انڈیا کی جو ایمبیسی افغانستان کے شہر کابل میں کھلنے جا رہی ہے، اس ایمبیسی کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ ہندوستان نے طالبان رجیم کو ریکگنائز تو کیا نہیں ہوا، تو ایسے میں اس ایمبیسی کا کیا مقصد؟ اس ایمبیسی کا صرف ایک مقصد ہے، پاکستان مخالف کارروائیوں کو فنڈ کرنا اور ہوا دینا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع کچھ دن پہلے پاکستان آرمی کو دیا تھا، جس میں پاکستان آرمی نے فتنۃ الخوارج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کر دیا، تو ایسے میں جو سیف ہیون ہے وہ صرف ہندوستان کی یہ دہشت گرد ایمبیسی کابل میں بچتی ہے، جہاں پہ ٹی ٹی پی یا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ بالکل نہ سمجھیں، کیونکہ پاکستان ہر اس ٹریننگ کیمپ کو ٹارگٹ کرے گا جہاں سے پاکستان کی ایگزسٹنس اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے آرمی کے جوانوں کو خطرہ ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمبیسی کھول کر وہاں پر سیف رہیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ متقی صاحب، آپ ہمیں جعلی تاریخ نہ پڑھائیں پلیز۔ آپ
یہ نہ بتائیں کہ افغانستان کے اوپر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اپنی 4000 5000 سال کی تاریخ کو آپ خود کھول کر پڑھ لیں، افغانستان ہمیشہ مفتوحا ہی رہا، اس کو ہمیشہ لوگوں نے فتح کیا اور ابھی تک فتح ہوتا ہی آ رہا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ آپ کبھی فتح نہ ہو سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پر زیادہ کسی قسم کے ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ فاتح اقوام اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتی رہیں اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی رہیں۔ لیکن آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ جو ہیں کبھی بھی آپ فتح نہیں ہوئے، اور آپ روسیوں اور امریکیوں کا ہمیں نہ بتائیں کہ وہ آپ کو فتح نہ کر سکے۔ یہ پاکستان آرمی تھی اور آئی ایس آئی تھی، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آپ کو تورا بورا سے آپ کی لیڈرشپ کو کس نے ایئر لفٹ کیا؟ کوئٹہ میں اور پشاور میں آپ علاج کرواتے رہے، آپ کے بچے یہاں پڑھتے رہے، پاکستانی پاسپورٹس پہ آپ ٹریول کرتے رہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ کھلا سچ ہے۔ اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمیں آپ کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہم سراسر غلط ثابت ہوئے۔ آپ نمک حرام کے نمک حرام ہی نکلے، اور روسی اور امریکی جو ہیں ان کی آپ ہمیں مثالیں نہ دیں۔ یہ پاکستان ہے اور پاکستان آرمی ہے اور آئی ایس آئی ہے، یہ آپ کی پوری نسل کو جانتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ یہ آپ کے پورے شجرے کو جانتے ہیں، یہ آپ کے باپ دادا اور پردادے تک کو جانتے ہیں۔ آپ ان سے چھپ نہیں سکتے۔ تو ہمیں روسیوں اور افغانیوں کی مثالیں بے شک نہ دیا کریں۔ یہ پاکستان کے آگے آپ کی یہ چال چلنے والی نہیں ہے۔ اور جو واہان کوریڈور ہے، یہ تو کشمیر کا حصہ ہے۔ 1893 میں سر ڈیورنڈ نے والی چترال یا چترال کے رہنے والوں کی اجازت یا ان کی کوئی رائے لیے بغیر یہ افغانستان کا حصہ بنا دیا ایز اے بفر زون۔ اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آپ کا گھر کوئی تیسرے ملک سے آ کے آپ کے ہمسائے کو بیچتے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو واہان کوریڈور کو پاکستان کو چاہیے کہ فوراً اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنا لیں، اور نہیں تو کشمیریوں کو اجازت دیں، تو پھر کشمیری ان کو بتائیں گے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے یا واہان پاکستان کا حصہ ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے پاکستان آرمی سے کہ اب اس کو فوراً سے پہلے پاکستان کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اور افغانستان بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہم بھی کسی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، یہ غیر قانونی لائن ہے۔ جلال آباد اور قندھار تک جتنا بھی پشتون بیلٹ ہے یہ سب پاکستان کا حصہ ہے اور اس پر پاکستان کا حق ہے۔ یہ سر ڈیورنڈ نے کوئی لائن کھینچ دی ہوگی لیکن ہم اسے نہیں مانتے۔ قندھار اور جلال آباد جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، آپ اس پر قابض ہیں، تو کوئی وقت آئے گا یہ ہم آپ سے واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔ متقی صاحب سستے نشے میں ایسے بیانات نہ دیں، یہ نہ صرف آپ کو سخت نقصان پہنچائیں گے بلکہ آپ کی عوام کو بھی، جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم افغانیوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو ہم نے 40 سال اپنا خون دیا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں ہم نے پالا ہے، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ آپ کے یہ بیانات جو ہیں یہ پاکستان اور افغانستان کی عوام کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش ہے، آپ کسی بیرونی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان جغرافیائی، لسانی، مذہبی، ثقافتی لحاظ سے جڑواں ممالک ہیں۔ امن سے رہیں اور شاد رہیں، ورنہ کل پاکستان آرمی نے جو آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے یہ صرف روٹین اپڈیٹ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاک آرمی آپ کا فیکٹری ریسیٹ کر دے۔ خدا حافظ۔